سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی تو رکوع سجدے کے بغیر بھی نماز نہیں ہوتی. تو نماز جنازہ عام نمازوں کی طرح نہیں ہے. تو جیسے وہ رکوع سجدے، جو سجدہ تو سورہ فاتحہ سے زیادہ بڑا رکن ہے، تو یہ جو سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی یہ رکوع سجدے والی نمازوں کے بارے میں. باقی حضرت ابن عباس نے جو سورہ فاتحہ پڑھی ہے وہ بطور دعا کے پڑھی ہے، بطور تلاوت کے نہیں پڑھی ہے. اس پر کوئی حدیث دکھا دیں کہ بطور تلاوت کے پڑھی ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنا جائز ہے بطور تلاوت کے، بطور دعا کے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھ میں الحمدللہ. بطور دعا کے، کیونکہ دعا کے مختلف کلمات نبی سے نماز جنازہ میں منقول ہیں. تو جو زیادہ منقول ہیں ان کو زیادہ پڑھنا چاہیے، جو کم منقول ہیں ان کو کم پڑھنا چاہیے. تو اگر حضرت ابن عباس نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے تو بطور دعا کے پڑھی ہے، تو بطور دعا کے ہم بھی اس کو جائز کہتے ہیں، پڑھ سکتے ہو، لیکن لازم نہیں ہے. اور وہ دعائیں جو زیادہ کثرت سے نبی سے منقول ہیں ان کا پڑھنا زیادہ افضل ہے نماز جنازہ میں. جیسے اللہم اغفر لحینا ومیتنا، اس کے علاوہ بہت ساری دعائیں تو کوئی بھی پڑھ سکتے ہو، تو فاتحہ بھی پڑھ سکتے ہو. لیکن فاتحہ کو نماز جنازہ کا رکن کہنا اور یہ کہنا کہ یہ نماز جنازہ کی خاص سنت ہے یا اس کے بغیر نماز جنازہ نہیں ہوتی، اس پر کوئی حدیث نہیں ہے. ہم لوگ جنازے میں کیا پڑھتے ہیں؟ جنازے میں سورہ فاتحہ پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ نہ دیوبندی پڑھتا ہے، بریلوی پڑھتا، کوئی نہیں پڑھتا. اور پکے سچے متبع رسول بیچارے. پہلے وہ حدیث پاک پڑھ دیتا ہوں. وان طلحة بن عبد الله بن عوف قال صليت خلف ابن عباس رضي الله تعالى عنهما على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وقال لیعلموا انہا سنت. رواہ البخاری فی کتاب الجنائز. امام بخاری اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الجنائز میں لائے. حضرت طلحہ ابن عبداللہ ابن عوف فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کے پیچھے ایک آدمی کی نماز جنازہ پڑھی تو حضرت ابن عباس جو نماز پڑھا رہے تھے انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی نماز جنازہ میں، اور جب انہوں نے سلام پھیرا تو کہا کہ میں نے جو سورہ فاتحہ پڑھی ہے جان لو کہ یہ سنت ہے. اور جب صحابی بولتے کہ میرا یہ فعل سنت ہے، اس کا مطلب وہ نبی سے ثابت ہے. ایسے صحابی نہیں بولتا کہ یہ سنت ہے، انہوں نے فرمایا نبی کی سنت ہے. کتنے لوگ ہیں؟ اور نبی کی سنت کے بارے میں فرمایا حضرت ابن عباس نے کہ جنازہ سورہ فاتحہ کے ساتھ پڑھا جائے. اہل حدیثوں کے علاوہ کوئی بھی نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا، اور بیچاروں کا دعویٰ ہے کہ یہ بہت بڑے متبع رسول ہیں، یہ پکے سنی ہیں. جب سنی کا کیا مطلب؟ سنت کے اوپر عمل کرے کہ سن کر سنی. سنت کا مطلب یہ ہے کہ سنت کے اوپر عمل کرے. تو نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ کیوں نہیں پڑھتا؟ ابن عباس نے تو فرمایا کہ یہ نبی کی سنت ہے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جو نماز جنازہ ہو یا کوئی بھی نماز ہو، اس کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہی ملتا ہے. سورۃ الفاتحہ نماز جنازہ میں اس لیے نہیں پڑھی جاتی کہ اس میں جو ہے وہ تلاوت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور تو سورہ فاتحہ تلاوت کے طور پر ہوتی ہے، اس لیے اس کو نہیں پڑھتے. البتہ اگر کوئی دعا کی نیت سے سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے تو اس کا پڑھنا درست ہو جائے گا. کہ نماز جنازہ کے اندر کوئی نہ کوئی دعا پڑھنی ہوتی ہے. بہت ساری دعائیں ہیں جو احادیث طیبہ کے اندر آئی ہیں، اس میں مشہور و معروف ہمارے یہاں پڑھی جاتی ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا. اس کے علاوہ بہت ساری دعائیں یہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے رسالے کے اندر جمع کی ہیں، یہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں. اور اگر کسی کو نہیں آتی وہ سورۃ الفاتحہ کو دعا کی نیت سے پڑھتا ہے، اللہ کی حمد کی نیت سے پڑھتا ہے، تو یہ پڑھنا درست ہو جائے گا. اہل حدیث کے علاوہ میں نے تو نہیں دیکھا کوئی جنازہ صحیح جنازے کے طریقے سے پڑھ رہا ہو اور جس میں واقعی دعا ہو رہی ہو. مغرور آدمی سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے سر، کہتے جائز ہے لیکن بہتر ہے کہ ثنا پڑھی جائے. سر جائز نہیں ہے، صحیح بخاری میں ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا جنازے کی نماز میں سنت ہے. صحیح جائز نہیں ہے، سنت ہے. جائز بھی پتہ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جائز ہے اگر ثنا کی نیت سے پڑھیں، فاتحہ کی نیت سے پڑھیں گے تو ناجائز ہے. اچھا ہاں، وہ کہتے ہیں جیسے سبحانک اللہ ثنا ہے نا، تو سورہ فاتحہ بھی اللہ کی ثنا ہے. ثنا کی نیت سے فاتحہ پڑھ سکتے ہیں کیونکہ ان کے بزرگوں نے بتایا ہوا ہے کہ آپ نے جنازے میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی، تو آپ نے فاتحہ پڑھتے ہوئے نیت کرنی ہے کہ میں ثنا پڑھ رہا ہوں. کتنی مشکلات. نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے یا نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ فاتحہ کے متعلق ایک عام حکم دیا ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی.
تو جس عمل کو نماز کہا جائے، جس پہ نماز کا لفظ بولا جائے، اس میں فاتحہ پڑھنی ضروری ہے۔ کوئی نفل نماز ہو وہ بھی نماز ہے، جماعت کے ساتھ ہو نماز ہے، عید کی ہو تب بھی نماز ہے، وطر کی ہو تب بھی نماز ہے، جنازے کی ہو تب بھی نماز ہے۔ جس کو نماز بولا جائے گا اس میں فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب